حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں کافی نیک شخصیات بھی پیدا کی جو ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیتے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اور ان نیک شخصیات کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بھی کیا ہے، اور ان کے نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اب شیطان نے اپنے اصل مقصد کی سازش شروع کی۔ وہ وہاں کے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، یہ لوگ تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ جب یہ مر جائیں تو ان کے اسٹیچو بنا لو، تاکہ یعنی ان کے بت بنا لو، تاکہ جب تم ان بتوں کو دیکھو تو تمہیں یہ ریمائنڈ رہے کہ یہ لوگ تمہیں اچھائی کی طرف بلاتے تھے اور تم اور زیادہ اچھائی کی طرف بڑھ پاؤ۔ تو ان لوگوں نے اس چیز میں کوئی برائی نہ سمجھی اور انہوں نے ان کے بت بنا لیے۔ اب شیطان نے اس چیز کا انتظار کیا، اس جنریشن کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ جنریشن ختم ہو گئی اور نیو جنریشن شروع ہوئی، تب شیطان نے اپنا اصل کھیل شروع کیا۔ یعنی کہ جب نیو جنریشن آئی تب وہ یہ سب کچھ بھول چکے تھے کہ یہ اسٹیچو کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو وہ ان لوگوں کے پاس گیا، یعنی کہ اس جنریشن کے لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے باپ دادا ان اسٹیچو یعنی ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب وہ ان کی عبادت اور ان کو سجدہ کرتے تھے تو ان میں نیکی اور اچھائی کرنے کی طاقت اور زیادہ ہو جاتی تھی، تو تم بھی ان کی عبادت کرو خود کو بہتر بنانے کے لیے۔ ان لوگوں نے اس چیز پر عمل کر لیا اور یہاں سے شروعات ہوئی سب سے پہلی دفعہ گناہ کبیرہ یعنی سب سے بڑے گناہ شرک کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے تمام لوگوں تک شرک پھیل چکا تھا، اور دنیا میں ایک ایسا شخص نہیں تھا جو مشرک نہ ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اس شرک کو ختم کرنے اور تمام لوگوں کو اس دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سوائے ان کے پوری دنیا کے لوگ مشرک تھے، یعنی وہ واحد مسلمان تھے اس پوری دنیا میں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اس دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، یعنی دعوت کا کام کیا، اور وہ پیغام لا الہ الا اللہ کو پھیلانا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کا شریک بن سکے۔ میں صرف تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور بولو لا الہ الا اللہ۔ اگر تم یہ نہیں بولتے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو میں ڈرتا ہوں کہ اس عذاب سے، اگر وہ عذاب تم پر آن پڑا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اس لیے مجھے گمراہ نہ کہو، مجھے پاگل نہ سمجھو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو، اگر وہ تمہاری عقل میں آئے تو اس پر بیعت کرو، اس پر لبیک کہو۔ اس پر چند لوگوں نے نوح علیہ السلام کو فالو کیا کافی سالوں کے بعد، یعنی کافی سالوں کے بعد ایک، پھر کچھ سالوں کے بعد دوسرا، اس طرح۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ نہ ہی وہ لوگ کسی قبیلوں کے سردار تھے، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ ان کا کوئی معیار تھا، نہ ہی ان کے پاس شہرت تھی۔ وہ ایک قدیم قسم کے لوگ، یعنی ایک سمپل فارمر جن کو ایک کمتر سمجھا جاتا تھا دوسرے لوگوں کے نزدیک۔ اب جب ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو وہ توحید پر قائل ہو گئے، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی اس بات پر عمل کیا اور اللہ کے سوا باقیوں کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سرداروں کو، ان قبیلوں کے سرداروں کو، یعنی اونچی شخصیت کے مالکوں کو جب ان کے پاس گئے، انہیں دعوت دی، انہیں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے سے منع کیا، تو ان اونچی شخصیات، ان دولت شہرت والے لوگوں نے، ان مغرور لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ اور پاگل کہا، اور لوگوں سے کہا کہ اس کی نہ سنو، یہ گمراہ ہے، یہ پاگل ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی، اے میرے خدا، میں نے ان لوگوں کو دن میں، رات میں، ہر وقت تیرے پیغام کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ سچ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان مغرور لوگوں، ان دولت شہرت والے لوگوں، ان اونچی شخصیات کے مالک لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے رکھی ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے ہیں اس بات کو جو تیری طرف سے ہے۔ میں نے انہیں کھلے آسمان تلے
دن میں، بند کمروں میں، رات میں، محفلوں میں، علیحدہ ہر جگہ تیرے دین کی طرف بلایا ہے، لیکن وہ اس کو انکار کرنے میں کافی پختہ ہیں اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم گمراہ ہو، ہم تمہیں نہیں فالو کریں گے، ہم تمہاری نہیں سنیں گے۔ انہیں دیکھو جنہوں نے تمہیں فالو کیا، کون ہیں وہ لوگ؟ وہ نچلے درجے کے لوگ، ایک کمتر درجے کے لوگ جو پریوں کی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تم ان سے کوئی بھی بات کہو گے وہ پھر بھی اس بات پر یقین کر لیں گے، وہ تو ایک بچوں کی مانند ہے جنہوں نے تمہیں فالو کیا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ بولا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی جن کو یہ کمتر سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ایک اعلیٰ درجے کے لوگ، اور یہ لوگ جو خود کو اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ایک کمتر درجے کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس پر صبر کیا اور دعوت کا کام جاری رکھا اور اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے۔ اب وہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کر رہے، اس پر یقین نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی جو کمتر درجے کے لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں، اگر تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری طرف، یعنی تمہارے دین کی طرف آنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اب اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ کمتر سمجھتے تھے، اگر یہ اب نوح علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو وہ دونوں برابر ہو جائیں گے، ان میں ڈیفرنس نہیں رہے گا، وہ ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری دین کی طرف آنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے ان کو چھوڑ دوں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو میرے گواہ ہیں، وہ قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے سامنے بات رکھی، ہم نے تمہیں کہا اب تم نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہاری مرضی۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور انہوں نے دعویٰ کا کام جاری رکھا، اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اب جب معاملات کچھ زیادہ بڑھنے لگے اور لوگ اس چیز سے فرسٹریٹ ہونے لگے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی، وارننگ دی کہ اگر تم اب باز نہ آئے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے پھر بھی دعویٰ کا کام جاری رکھا، اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے جس طرح وہ پھیلا رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو ٹارچر کرنا، ان کا مذاق اڑانا اور ان کو کافی تشدد یا کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تنقیدیں کرنا شروع کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام پھر بھی اس چیز پر صبر کرتے رہے اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، میرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور جب یہ تمام چیزیں بڑھنے لگی اور 950 سال گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرے لوگوں کو ہدایت دے، یہ چند لوگ ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں، جو میرے اس دین پر فالو کر رہے ہیں، جو تیرے پیغام کو فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب جتنے لوگ تمہارے دین پر آ چکے ہیں اس سے ایک بھی نہیں بڑھے گا، یعنی اب میں نے ان سب پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، اب ان میں سے ایک کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ابھی بھی دعویٰ کا کام جاری رکھا اور وہ کوشش پوری کرتے رہے، لیکن اینڈ میں تھک ہار کر 950 سال گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب نہیں، ان تمام انسانوں کو جو ایمان نہیں لے کے آئے، جنہوں نے کفر کیا، ان کو غرق کر دے، ان کو اس دنیا سے مٹا دے، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں، یعنی جو تیرے اللہ کے بندے اس وقت ایمان لے آئے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ بھی کافر ہی ہوگا، وہ بھی دین پر نہیں آنے والا، کیونکہ تو نے ہدایت کا دروازہ ان پر بند کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو دے دو وارننگ اس عذاب کی جو میری طرف سے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس پہاڑ میں جا کر، اس پہاڑ کے درمیان میں جا کر کشتی بناؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اس کشتی کو بنانے کے لیے، یعنی کہ اس کی انسٹرکشن دینے کے لیے کہ تم نے وہ کشتی کس طرح بنانی ہے۔ اب کچھ 100 سال تک وہ کشتی کی تعمیر رہی، یعنی وہ جو کشتی تھی وہ 3 سٹوریز پر مبنی تھی، جس میں ایک کافی لمبی شپ جس کو کہا جاتا ہے، ایک بڑی شپ، ایک چوڑی شپ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھی۔ وہ ایک سب میرین کی طرح تھی جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی، اوپر سے بند تھی۔ اب جب
ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام اب اس کشتی کی تعمیر کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم تو پہلے نبی تھے، اب تم پڑھائی کا کام شروع کرنے لگ پڑے، یعنی اب تم کارپینٹر بن گئے ہو۔ اب جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اپنے تمام لوگوں یعنی جو تم پر ایمان لے آئے اور اپنی تمام فیملی یعنی کہ جتنے بھی اس میں ایمان لے آئے ان کو لے کر اس کشتی میں چلے جاؤ، اور اسی کے ساتھ اس پوری دنیا میں سے یعنی ایک جانور اور ایک پرندہ ایک ایک پیر سب کا لے کے اس کشتی میں آ جاؤ۔ اب وہ کشتی 3 سٹوریز پر مبنی تھی، ایک سٹوری میں حضرت نوح علیہ السلام، دوسری سٹوری پر جانور اور تیسری سٹوری پر پرندے۔ اب جب وہ عذاب آنا شروع ہوا یعنی آہستہ آہستہ کر کے وہ آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے، ان کے 4 بیٹے تھے جو 3 ہدایت میں تھے، 3 ایمان لے آئے اور ایک کفر پر رہا، ایک مشرک رہا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کی طرف چلا جاؤں گا، میں اس پانی سے اس عذاب سے بچ جاؤں گا، لیکن نوح علیہ السلام نے اس کو آخری وقت تک وارن کیا لیکن وہ نہ بچ سکا اور وہ بھی اس عذاب میں شامل ہو گیا۔ اور وہ عذاب کچھ اس طرح سے تھا کہ آسمان سے بھی پانی، بارش کی طرح والا پانی نہیں، جس طرح ایک بالٹی سے پانی گرایا جاتا ہے تو اکٹھا پانی گرتا ہے اسی طرح ہی، اور اس پوری دنیا میں سے، دنیا زمین میں سے ہر جگہ سے پانی اگلنا شروع ہو گیا، یعنی ایک بہت بڑا سیلاب کہ اس پوری دنیا کو ایک پانی کی طرح بھر گئی اس پوری دنیا اس عذاب سے، اس قہر سے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر آیا تھا۔ اب جب ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچے گا وہی جو تم پر ایمان لے کے آیا، اب یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارے بیٹے اور میرا معاملہ ہے، یعنی تم اس میں درمیان میں نہ آؤ، اگر یہ ایمان لے آتا تو ضرور یہ بچ جاتا۔ اب 6 مہینے وہ اس شپ میں رہے اور ارد گرد پانی ہی پانی، یعنی پوری دنیا پانی سے، اس سیلاب سے، اس عذاب سے بھر چکی تھی۔ اب 6 مہینے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے تمام لوگوں اور ان جانور اور پرندوں کی حفاظت فرمائی۔ اب 6 مہینوں کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا، ایک کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ تاکہ وہ پتہ کر سکیں کہ یہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ البتہ اللہ کا حکم آ چکا تھا 6 مہینے کے بعد زمین کو کہ یہ سارا پانی چوس گیا۔ تو ایک دن جب وہ پرندہ گیا تو وہ واپس آیا تو اس کے پیروں پر کیچڑ تھا یعنی گارا تھا، تو جو نوح علیہ السلام ہے وہ سمجھ گئے کہ اب اس دنیا سے پانی ختم ہو چکا ہے، یعنی پانی سوکھ گیا ہے۔ اور وہ جو کشتی تھی پہاڑ سے بنی تھی، پہاڑ سے شروع ہوئی اور وہ کشتی جا کے رکی جدی کے پہاڑ کا نام ہے، ترکی میں بھی موجود ہے وہ پہاڑ، اس جگہ، اس مقام پر۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی پہاڑ پر اور اس کو شروع بھی وہاں سے کیا، یعنی اس کی شروعات بھی وہاں سے ہوئی، اور اس کو آ کر اینڈ اس کو روکا بھی ایک پہاڑ پر۔ اب اس کے بعد جو ہے اس پوری دنیا سے تمام مشرک ختم ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام اور اس کے تمام لوگ جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے۔ اس سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ پائس انسان، ایک نیک شخص جو کہ سوائے عید کے ہر روز روزہ رکھتے اور جتنا ہو سکتا اللہ کی بات کرتے۔ ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارا اس طرح کا تقوی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔